الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تاریخ اسلام کے ایک نازک مگر اہم پہلو پر بات کریں گے، وہ اختلاف جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان پیش آیا۔ یہ بیان نہ کسی کی شان گھٹانے کے لیے ہے اور نہ کسی فریق کو الزام دینے کے لیے، بلکہ ہماری کوشش ہے کہ ہم تاریخ کو سمجھیں اور امت کو جوڑنے کا پیغام دیں۔ عثمان بن عفان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی، خلیفہ سوم اور جنت کی بشارت پانے والے عشرہ مبشرہ میں شامل تھے۔ آپ کی شہادت اسلامی تاریخ کا ایک المناک باب ہے۔ آپ کی شہادت کے پیچھے کئی سیاسی، معاشرتی اور باطنی عوامل کار فرما تھے، جن میں سے چند اہم درج ذیل ہیں۔ اقربا پروری کا الزام۔ حضرت عثمان نے خلافت کے دوران اپنے کچھ قریبی رشتہ داروں کو اہم عہدوں پر فائز کیا، جن میں مروان بن حکم خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اگرچہ ان کا مقصد نظم و نسق بہتر بنانا تھا، لیکن کچھ لوگوں نے ان کو اقربا پروری سمجھا اور اس پر اعتراض کیا۔ کوفہ، بصرہ اور مصر جیسے علاقوں کے لوگ وہاں کے گورنروں سے ناخوش تھے۔ حضرت عثمان پر ان گورنروں کو برطرف کرنے کا دباؤ تھا، مگر آپ نے نرمی سے کام لیتے ہوئے اکثر ان شکایات کو ٹال دیا، جس سے عوام میں بے چینی پیدا ہوئی۔ عبداللہ بن سبا اور فتنہ پرور عناصر۔ عبداللہ بن سبا ایک یہودی النسل شخص تھا جو بظاہر مسلمان ہو گیا تھا۔ اس نے حضرت علی سے بے پناہ عقیدت کا اظہار کر کے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا اور حضرت عثمان کے خلاف سازشیں پھیلائیں۔ وہ مختلف علاقوں میں جا کر لوگوں کو خلیفہ کے خلاف بھڑکاتا۔ ان کا مزاج بہت نرم تھا۔ آپ نے مخالفین کے خلاف سخت اقدامات نہیں کیے، یہاں تک کہ جب باغیوں نے مدینہ منورہ کا محاصرہ کر لیا، تب بھی آپ نے مسلمانوں کو خون سے بچنے کے لیے جنگ کرنے سے منع فرما دیا۔ حضرت عثمان نے مختلف لہجوں میں پڑھے جانے والے قرآن کو ایک متفقہ نسخے میں جمع کرایا تاکہ امت مسلمہ میں اختلاف نہ رہے۔ کچھ لوگوں نے اس عمل کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا، حالانکہ یہ ایک دینی خدمت تھی۔ حضرت عثمان کی شہادت کا تاریخ اور دردناک واقعہ ہے جس نے امت مسلمہ میں انتشار کی بنیاد رکھی۔ یہ شہادت ایک عظیم قربانی تھی جو آپ نے امت کے اتحاد اور خون خرابے سے بچنے کے لیے دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج ہم تاریخ کے ایک نازک مگر ایک اہم پہلو پر بات کریں گے، وہ اختلاف جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان پیش آیا۔ یہ نہ کسی کی شان گھٹانے کے لیے اور نہ کسی فریق کو الزام دینے کے لیے، بلکہ ہماری کوشش ہے کہ ہم تاریخ کو سمجھیں اور امت مسلمہ کو جوڑنے کا پیغام دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد خلافت کا دور شروع ہوا۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی کی خلافت کے بعد حضرت علی خلیفہ مقرر ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد امت میں ایک خلفشار پیدا ہوا۔ اس کے قاتلوں کو سزا دینے کا مطالبہ شدت اختیار کرتا گیا۔ یہیں سے وہ واقعات شروع ہوئے جن میں حضرت علی اور حضرت عائشہ کے درمیان ایک سیاسی اختلاف پیدا ہوا۔ یاد رہے، یہ اختلاف دین یا ایمان کا نہیں تھا، بلکہ طریقہ کار کا اختلاف تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مدینہ سے مکہ اور وہاں سے بصرہ گئیں تاکہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا دینے کے لیے آواز بلند کریں۔ ان کے بعد ان کے ہمراہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر بھی تھے۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت سنبھالی اور ان کا موقف یہ تھا کہ حالات کو سنبھالنے کے بعد ہی قاتلوں کو سزا دی جا سکتی ہے۔ بصرہ میں دونوں فریقین کی افواج آمنا سامنا ہوئیں اور جنگ جمل پیش آئی۔ یہ جنگ در حقیقت غلط فہمیوں، افواہوں اور سازشوں کا نتیجہ تھی۔ حضرت علی اور حضرت عائشہ کے درمیان نجی ملاقات میں صلح ہو گئی، مگر کچھ سازشی عناصر نے رات کے وقت جنگ چھیڑ دی۔ حضرت عائشہ کا رویہ بعد از جنگ کے بعد بھی حضرت علی نے حضرت عائشہ کا انتہائی ادب و احترام کے ساتھ
مدینہ واپس بھیجا۔ حضرت عائشہ نے بھی اپنی بقیہ زندگی میں بھی کبھی بھی حضرت علی کے خلاف کوئی بات نہ کی۔ یہی ان کی بزرگی، دیانتداری اور اللہ سے ڈرنے کی علامت تھی۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اختلاف سیاسی نوعیت کے تھے، شخصی بغض پر مبنی نہیں تھے۔ آج ہمیں ان عظیم ہستیوں کی عزت کرنی چاہیے، ان کی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے اور امت کو جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ ان اختلاف کو بنیاد بنا کر مزید تفریق پیدا کریں۔ صحابہ اکرام سب عدل، دیانتدار اور اللہ کے محبوب بندے تھے۔ ان کے بارے میں بدگمانی سے بچنا ایمان کا حصہ ہے۔ دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں صحابہ اکرام کی محبت، ان کی عظمت کی سمجھ اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ۔